بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں جی یہ ساکی ہوں۔ آج 16 اگست 2023 کا دن ہے اور دن کا 1 بجا ہے۔ ناظرین، تمام دریاؤں کے حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں۔ دریائے ستلج، بیاس، راوی، چناب، جہلم اور سندھ کے حوالے سے کہ تازہ ترین کیا صورتحال چل رہی ہے۔ اور دریائے ستلج کا جو سیلابی ریلا ہے اور بیاس کا وہ اونچے درجے کے سیلاب کی طرف جا رہا ہے، بلکہ اونچے درجے کا سیلاب ہو چکا ہے، اس لیے کہ پی ڈی ایم پنجاب نے بھی اس حوالے سے بتایا کہ میڈیم ٹو ہائی فلڈ یعنی درمیانے سے اونچے درجے کا سیلاب ہو سکتا ہے۔ اور باقی جو بھارت میں جو صورتحال چل رہی ہے، وہاں کے جو دونوں ڈپٹی کمشنرز کا میں بیان پڑھ رہا تھا، دا ٹریبیون جو انگلش اخبار ہے، اس کی سٹوری بھی میں نے ابھی پڑھی ہے، 1 گھنٹہ پہلے انہوں نے لگائی ہے، تو اس حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں، کیونکہ پھر سے انہوں نے بتایا کہ پونگ ڈیم سے دوبارہ آج شام کو پانی ریلیز کیا جائے گا، چھوڑا جائے گا۔ تو کتنا چھوڑا جائے گا، کیونکہ بہت سارے جو دوست ہیں بھارتی پنجاب میں، وہ میری اس ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، تو تجزیے کے ساتھ ان کو بھی بتانا ہوتا ہے۔ پھر آگے جو پاکستانی پنجاب یا دیگر دریاؤں کی صورتحال ہے، یہ ساری ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ دریائے جہلم کا جو بتایا جا رہا ہے کہ کل انہوں نے 17 اگست کو 9 بجے کے بعد سیلابی ریلا چھوڑنا یا گیٹس منگلا ڈیم کے کھولنے ہیں، تو اس حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں کہ کم و بیش 75,000 کیوسک۔ باقی راوی اور چناب کی کیا صورتحال رہے گی، اور دریائے سندھ میں پھر سے نچلے درجے کا سیلاب ہے، تربیلا ڈیم سے لے کر چشمہ تک، بلکہ توسا تک نچلے درجے کا سیلاب ہے، اور اس میں بھی خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بہت ہی اہم بات جو ایف ڈی اور پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ 22 اگست کے بعد ہیوی ٹو ویری ہیوی فالز یعنی موسلا سے غیر معمولی بارشوں کی پیشگوئی کی جا رہی ہے، ایسے میں کہ جب ڈیمز بھر چکے ہیں۔ تو یہ ساری خبریں مل چکی ہیں، اور مختصراً اور تجزیے تبصرے کے ساتھ میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ حسب سابق آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل چشمہ ساکی پر جو نئے دوست صبح ہیں وہ اس کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ جو کر چکے ہیں، ان کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ سب سے پہلے ڈیمز لیول کی بات کر لیتے ہیں۔ موسم کی تو میں نے بتا دی ہے، ڈیمز لیول کی کہ تربیلا ڈیم مکمل بھر چکا ہے، کوئی آدھا فٹ رہتا ہے، اور وہاں سے 2.5 لاکھ سے زیادہ دریائے سندھ میں سیلابی ریلا چھوڑا جا رہا ہے۔ منگلا ڈیم صرف 0.70 فٹ، مطلب آدھا فٹ آپ سمجھ لیں کہ آدھا فٹ رہ گیا، تو اس میں سے کل پانی ریلیز کیا جائے گا دریائے جہلم میں۔ اب دیکھو کتنا ہوتا ہے، 1 لاکھ بن سکتا ہے، یا کم و بیش 70-75 ہزار سے کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی۔ اب پونگ جو باکڑا ڈیم ہے، اس کا جو لیول ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ 1677.70 فیٹ تک اس وقت ہے، مطلب 1678 فیٹ ہی آپ سمجھ لیں، اور وہاں سے 1 لاکھ سے زیادہ سیلابی ریلا چھوڑا گیا تھا۔ اب جب کہ تازہ ترین جو وہاں سے اخراج کیا جا رہا ہے وہ 83,000 کیوسیک ہے، لیکن اس سے قبل 1 لاکھ سے زیادہ 1.25 لاکھ کیوسیک کے قریب وہاں سے پانی کو ریلیز کیا گیا تھا، چھوڑا گیا تھا۔ اور جو پونگ ڈیم ہے دریائے ستلج میں، اس کا جو لیول ہے وہ 1399 فیٹ تک ہے اس وقت جو تازہ ترین ہے، اور وہاں سے جو پانی کی آمد ہے اب 1,18,736 کیوسک آمد ہے، اور وہاں سے جو اخراج کیا جا رہا ہے وہ زیادہ اخراج کیا جا رہا ہے، آمد کم ہے زیادہ اخراج 1,41,960 کیوسک کیا جا رہا ہے پونگ ڈیم سے دریائے بیاس میں۔ تو اب آگے چل کر کیا صورتحال ہے اس وقت، اور سیلابی ریلا کہاں پر ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم دریائے ستلج کی بات کر لیتے ہیں، اور بیاس کی بھی ساتھ کریں گے۔ دریائے ستلج میں ایک تو آپ سن لیں کہ وہاں پر NDRF جو میرے دوست احباب ہیں، ناظرین ہیں جو بھارت میں سن رہے ہیں، تو NDRF کی جو نیشنل ڈیزاسٹر رسپانس فورس ہے انڈیا کی، ان کو ہائی الرٹ کر دیا گیا، اور اس کی جو 2 یونٹس ہیں وہ بیاس پہ لگا دی گئی ہیں، اور 2 یونٹس جو ہیں وہ ستلج پر لگائی گئی ہیں، اور آرمی جو ہے وہاں پہ ایویکویٹ کر رہی ہے، لوگ کر رہے ہیں، علاقہ جات کو خالی کر رہے ہیں، اور آرمی ریسکیو بھی وہاں پر کر رہی ہے۔ تو جو ابھی میں سن رہا تھا، جو روپڑ کی ڈپٹی کمشنرز ہیں، جو ڈپٹی کمشنر روپڑ ہیں پریتی یادو، وہ بتا رہی تھیں کہ جو مطلب انہوں نے وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو خبردار بھی کیا، مطلب بھی انسٹرکشن دی کہ وہ علاقہ جات کو خالی کر دیں، کیونکہ 1.25 لاکھ کیوسیک کے قریب جو پانی ہے وہ گزر رہا ہے ستلج میں۔ تو مطلب اتنا بڑا سیلاب ہم اس کو نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ درمیانے درجے کا سیلاب ہے، چھوٹے دریا ہیں تو اس وجہ سے وہ باہر آیا ہوا ہے، اور بہت سارے فصلات وغیرہ کو زیر آب کر رہا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم دریائے ستلج اپنا دریائے بیاس کی بات کریں، تو ابھی میں سن رہا تھا وہ بھی ڈپٹی کمشنر اور SSP ساتھ تھے۔ اب میرے خیال ہے مکیریاں یا پتہ نہیں کون سے والا علاقہ ہے،
تو وہاں پر شاید موجود تھے ڈپٹی کمشنر. اب وہ کس ڈسٹرکٹ کی ہیں یہ بھی میرے کنفرم کرنے میں ابھی لیٹ ہو جاتی کیونکہ میں نے جلدی ویڈیو آپ تک پہنچانی تھی. تو وہ بھی بتا رہی تھی کہ اس جگہ پہ جہاں پہ وہ کھڑی تھی دریائے بیاس میں، وہ کہہ رہی تھی کہ 1,60,000 کیوسک ابھی بھی گزرا ہے. اور دوسری یہ بات کہ دریائے بیاس میں جو دا ٹریبیون انگلش اخبار کی سٹوری ہے ابھی جو 1 گھنٹہ قبل لگی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ آج شام کو پھر سے پونگ ڈیم سے سیلابی ریلا چھوڑا جا سکتا ہے. اب مزید کتنا چھوڑا جائے گا اس حوالے سے بھی ساتھ ساتھ ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے. تو ناظرین، گزشتہ ویڈیو میں جو صبح میں نے ویڈیو بنائی تھی تو اس میں نے ڈیٹیل سے آپ کو بتایا تھا کہ تقریباً 188 کلومیٹر پونگ ڈیم سے ہریکے کا سفر بنتا ہے، اور ایک بھاکڑا ڈیم کا بھی جو ہریکے کا سفر ہے وہ 186. تو دونوں کا جو ہے وہ 200 کلومیٹر دونوں سفر کر کے ادھر دریائے بیاس بھی پونگ ڈیم سے اور ادھر بھاکڑا دریا ستلج سے دونوں 200 کلومیٹر کر کے ہریکے پہ پہنچے گا. اب دونوں کا سیلابی ریلا بیک وقت ایک ہی وقت میں پہنچے گا، اور دونوں کو ابھی تک ہریکے پر نہیں پہنچا. ہریکے پر یا گنڈا سنگھ والا پر یا حسینی والا ہیڈ ورکس پر جو پانی ہے یہ پہلے سے موجود ہے، اب وہ راستے میں ہے. تو دونوں آپ دیکھ لیں کہ 1,20,30,000 1,03,000 وہ بتا رہے ہیں، لیکن 1,20,30,000 جو کہ 47,000 ڈائریکٹلی ستلج میں چھوڑا گیا، اور ٹربائن کے ذریعے بھی 83,000 کیوسک ہے. تو آپ 1.25 لاکھ کیوسک آپ سمجھ لیں ننگل ڈیل جھیل میں بھی کچھ سٹور کیا جا رہا ہے، وہاں سے بھی چھوڑا جا رہا ہے. تو کل ملا کر جو ہے لاکھ سے اوپر ہی ہے ستلج میں وہ، اور 1,50,60,000 کیوسک کے قریب جو بیاس میں ہے. تو مطلب یہ 2.5 لاکھ کیوسک کے قریب ہے، کچھ ضائع ہوگا. تو آپ سمجھ لیں کہ اگر ہریکے پر 1.5 لاکھ یا 1.25 لاکھ پہنچتا ہے تو پھر ہریکے کے آگے فیروز پور روڈ یا حسینی والا ہیڈ ورکس پر جو ہیں وہ صورتحال خراب ہو سکتی ہے. اور ترن تارا کا جو ڈسٹرکٹ ہے وہاں پر گرداسپور کا ڈسٹرکٹ ہے یا کپور تھلہ سے آگے مطلب نکل آیا، تو ان ایریاز میں بھی کافی سارے جو علاقے ہیں، پنڈ ہیں، دیہات ہیں، وہ زیر آب آ چکے ہیں. تو آپ سمجھ لیں کہ ہریکے پر کی صورتحال اگر 1.5 لاکھ 1.25 لاکھ کی بنتی ہے تو یہ اونچے درجے کا سیلاب آپ اس کو سمجھ لیں. اور پھر گنڈا سنگھ والا پر جو سابقہ ریلا تھا وہ 1,14,000 پر بنا تھا، اب جبکہ گنڈا سنگھ والا پر یہ لیول اس سے بھی اوپر جا سکتا ہے. تو آپ سمجھ لیں یہ اونچے درجے کا سیلاب ہے، اور مزید پیچھے سے سیلابی ریلا چھوڑنے کے امکانات ہیں. اب میں نے تفصیل سے آپ کو بتا دیا، اور بھارتی جو دوست ہیں وہ بھی آپ اس کو انالیسس کے ساتھ سن لیا ہوگا. اور آگے جو جتنے بھی مطلب دوست ہیں پاکستان میں دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی تو اب بی بی ایم بھی کیا فیصلہ شام گئے یا رات کو ایوننگ کو کرتا ہے کہ کتنا پانی مزید پونگ ڈیم سے چھوڑتے ہیں. تو اب میں تمام دریاؤں کا ڈیٹا اور ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا. گنڈا سنگھ والا پر اس وقت جو پانی کا اخراج ہے وہ 61,820 کیوسک ہے، 61,820 کیوسک، اور یہاں پر اونچے درجے کا سیلاب جائے گا. سلیمان کی پر 32,133 کیوسک، اسلام پر 31,523 کیوسک. اور ناظرین یہ سن لیں کہ اب ہریکے پر کب پہنچے گا، میرے خیال میں اگلے 24 سے 48 گھنٹوں تک گنڈا سنگھ والا پر پہنچے گا اور اونچے درجے کا ہی بنے گا جس طرح سے پیچھے حالات ہے. اور ہریکے پر اگلے 24 گھنٹوں میں پہنچ جائے گا اور پہنچنا شروع ہو جائے گا. اور اب دریا راوی کی بات کرتے تو جسر پر 28,040. دیکھیں دریا راوی کا رنجیت ساگر تھن ڈیم کی میں بارہا آپ کو بتا چکا ہوں، وہی خبر ہے. آپ دیکھو کیا صورتحال مزید بنتی ہے. جسر پر 28,040 کیوسک، شادرہ پر 36,477 کیوسک، بلو کی پر 25,170 کیوسک، اور سدنئی براج پر 12,101 کیوسک. اور دریا چناب میں مرالہ پر دیکھیں دریا چناب کے چاروں ڈیمز کی بھی غالباً اسی طرح کی صورتحال ہوگی. کوئی ڈھکوسلا میں نہیں لگاتا، میں مصدق کا ہمیشہ خبر دیتا ہوں کیونکہ وہاں سے خبر ملی نہیں ہے تو آپ کو بھی میں نہیں بتاتا. بس یہ اتنا بتاؤں گا کہ وہ بھی بھرے ہوئے ہیں اور اس میں بھی سیلابی صورتحال بن سکتی ہے. اپنا چناب میں مرالہ پر 48,983 کیوسک، خانکی پر 64,591 کیوسک، قادر آباد پر 54,101 کیوسک، ترمو براج پر 41,647 کیوسک، پنجنت پر 54,707 کیوسک ہے. اب دریا جہلم کی بات کریں تو دریا جہلم کافی عرصہ سے گزشتہ سال بھی خشک رہا، مطلب کوئی اتنا سیلابی ریلا تھا نہیں، اور اس بار بھی. تو اب جب کہ جہلم میں سیلابی ریلا کل سے چھوڑا جائے گا 17 اگست کو 9 بجے کے بعد سپیل ویز کھولے جائیں گے. تو اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جو منگلا پاور سٹیشن ہے اس کا پانی یا مین سپیل ویز کا یا اپر جہلم کینال کا، تو یہ کل ملا کر 75,000 سے کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، 1 لاکھ بھی ہو سکتا ہے. تو اب دیکھنا ہوگا کہ کیا صورتحال ہوتی ہے، ساتھ ساتھ رہیے گا. اب مظفر آباد پر جو اخراج ہے وہ 2,240 کیوسک، ڈومل پر 11,420 کیوسک، چتر کراس پر 19,410 کیوسک، آزاد پتن پر 29,920 کیوسک، کوٹری پر 63,770 کیوسک، اور منگلا ڈیم سے 10,000 کیوسک رسول پر سے اخراج نہیں ہو رہا.
اور دریا سندھ کی بات ناظرین دیکھیں 22 اگست کے بعد جو طوفانی بارشیں پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ بتا رہا ہے تو ڈیم پہلے سے بھر چکا ہے، تو مطلب اونچے درجے کا بالکل سیلاب کا خطرہ ہے اگلے 4 5 7 دنوں میں، تو آپ اس حوالے سے محتاط رہیے۔ اب جب کہ نچلے درجے کا سیلاب ہے وہ ڈیٹا میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ سکردو پر 1,39,000، پی برج پر 1,92,000، بشام پر 1,98,000، تربیلا ڈیم سے 2,56,000 کیوسک چھوڑا جا رہا ہے۔ کابل دریا میں 38,600 کیوسک، کالا باغ پر 2,55,194 کیوسک، چشمہ پر 2,70,374 کیوسک، توسا پر 2,17,213 کیوسک، گڈو پر 1,83,201 کیوسک، سکھر پر 1,31,432 کیوسک، کوٹری پر 1,32,903 کیوسک۔ اور دریا سندھ کے ناظرین سن لیں کہ 3 لاکھ کی رینج میں آپ کا دریا چل رہا ہے، اگر پیچھے سے نہ بھی آئے پانی تو پھر ایسے میں جیلم کا پانی آ رہا ہے، چناب کا ہے، راوی کا بھی پانی ہے، تو یہ کل ملا کر لاکھ سوا لاکھ تو یہ بن سکتے ہیں ایسے میں اگر زیادہ پانی مزید نہ آئے۔ اور پھر ستلج کا پانی لاکھ سوا لاکھ اگر مزید مطلب زیادہ ہوتا ہے تو پھر لاکھ یا 70-80 ہزار کے قریب جیلم کے ساتھ اپنا جلال پور پیروالا کے ساتھ گرے گا، تو مطلب یہ کوئی 2.5-2 لاکھ اگر پنجاب کے دریاؤں کا پانی آ سکتا ہے تو پھر مطلب 5 لاکھ گڈو 5 لاکھ پہ جا سکتا ہے اگر مزید جو پانی دریا سندھ میں ریلیز نہ ہو۔ تو یہ ساتھ ساتھ آپ کو اپڈیٹ